إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله عز وجل في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، نوجوانان اسلام، دینی بھائیوں، بزرگوں، عزیز بچوں و پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و برتری اللہ رب العالمین کی ذات کو زیبا ہے، جو ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ دنیا کے ہر شے پر اللہ واحد کی حکمرانی چلتی ہے۔ اللہ رب العالمین کے تمجید و تقدیس کے بعد سب سے افضل ترین انسان، انسانیت کا رہبر، بھٹکے ہوں کو سیدھے راہ پر چلانے والا اور انسانیت کے ساتھ ہمدردی کرنے والا، دکھے دلوں کا مرہم بن جانے والا، سب سے عظیم قائد ختم الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو۔ سابقہ تمام کے تمام انبیاء پر درود و سلام ہو۔ سامعین، آج کے خطبے کا عنوان ہے فضائل قرآن۔ قرآن یہ دنیا میں یہ واحد کتاب ہے جو دنیا کے ہر خطے میں پڑھی جاتی ہے، چاہے وہ ترقی یافتہ ملک ہو، چاہے وہ ملک تنزلی کا شکار ہو، یعنی پسماندہ ہو، غربت و افلاس میں زندگی گزار رہا ہو، پھر بھی وہاں پر بسنے والے مومنین قرآنی آیتوں کی تلاوت سے اپنی زبان کو تر رکھا کرتے، چاہے وہ عرب کی صحرا ہو، چاہے افریقہ کے جنگلات میں رہنے والے کالے کلوٹے حبشی ہوں، چاہے ٹیب اور ٹیبلٹ اور طرح طرح کی ترقی یافتہ آلات پر قرآنی آیتوں کے پڑھنے والے ہوں، چاہے وہ لکڑی کے تختہ سیاہ پر لکھ لکھ کر رب کے کلام کے پڑھنے والے ہوں، چاہے جس ملک میں رہنے والے رب کا پیغام ہر کالے، ہر گورے،
ہر پکا ہر کچا گھر کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے کلام کو پہنچایا ہے. لیکن کبھی ہم نے غور کیا کہ یہ کلام ہم تک کیسے پہنچا؟ رب سبحانہ و تعالیٰ نے کیوں نازل کیا؟ سب سے پہلے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے پورے عالم کے اندر قرآن کی نشر و اشاعت کے لیے اللہ رب العالمین نے عرب کی دھرتی کو منتخب فرمایا اور ان کی معیشت کو، ان کے ذرائع آمدنی کے نظام کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس بنجر دھرتی سے سب سے قیمتی شے پیٹرول نکال دیا تاکہ پوری کی پوری دنیا اس دھرتی کی محتاج ہو جائے اور تمام کمرشل نظام، چاہے وہ بڑے بڑے بندرگاہ پر آ کر ٹھہرنے والے سمندری شپیں ہوں، چاہے اڑنے والے جہاز ہوں، چاہے بھاری بھرکم بوجھ کو لے جانے والے بڑے بڑے ٹریلرز ہوں، یہ سب محتاج ہیں اس شے کے جسے ہم اور آپ پیٹرول کے نام سے یاد کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے عرب کی سنگلاخ وادیوں میں جہاں پانی کا نام و نشان نہیں، قطرہ قطرہ کے انسانیت محتاج ہو، وہاں بھی اللہ رب العالمین نے اس دھرتی سے اتنی قیمتی شے نکالا کہ پورے عالم کو محتاج بنا دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. اس کی وجہ خاص یہ ہے کہ اللہ کا کلام کیسے پورے عالم کے اندر پہنچ جائے، اللہ کا دین پورے کائنات میں بسنے والے انسانوں تک کیسے پہنچ جائے، اللہ کا کلام پورے کائنات میں بسنے والے ہر انسان تک رب کا پیغام کیسے پہنچ جائے. لہذا اللہ رب العالمین نے یہ نظام چلایا، اللہ رب العالمین یہ نظام چلایا. جرمنی نے تمام کے تمام یونانی نسخوں کو اکٹھا کیا بائبل کی، اور اکٹھا کرنے کے بعد ان لوگوں نے اس میں تحقیقات، بڑے بڑے وقت کے ماہرین، بڑے بڑے پوپ کو 2005 میں جرمنی کے اندر بلایا گیا، اور بلانے کے بعد یونانی تمام نسخوں کو اکٹھا کیا گیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد معلوم کرنے کی کوشش کی گئی کہ اس بائبل کے اندر پتہ کرو کہاں کہاں خامیاں ہیں. سب نے ملنے کے بعد تحقیق کیا، ریسرچ کی، 2 لاکھ غلطیاں صرف یونانی نسخوں میں پایا گیا. 2 لاکھ غلطیاں کوئی معمولی اغلاط نہیں ہوا کرتے. لیکن رب کے کلام پر قربان جاؤں کہ صرف اسلام کے ماننے والے ہی نہیں بلکہ مشرکین نے بھی گھٹنے ٹیک دیے رب کے اس کلام پر، اور اس نے کہا کہ یقیناً میں نے بہت ساری کتابوں کا مطالعہ کیا، لیکن جب میں قرآن کو پڑھا اور قرآن کی سچائی کو میں نے جاننے کی کوشش کی، ویسے ہی میں اسلام کے قریب تر قریب ہوتا رہا. یہ رب سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کا معجزہ ہے. اور اللہ رب العالمین نے اس مقدس کتاب کو اس ماہ مقدس میں نازل کیا ہے. اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں سورہ البقرہ کی 185 میں، شہر رمضان الذی انزل به القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، کہ ہم نے قرآن کو اس مقدس مہینے میں نازل کیا ہے. کیوں نازل کیا ہے؟ تو اللہ رب العالمین اس کا جواب بھی دے رہا ہے، ہدی للناس، کائنات میں بسنے والے انسانوں کے لیے ہدایت نامہ ہے، رہنمائی کی راہ بتلانے والی، سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والی کتاب ہے. اور اللہ رب العالمین نے اس مہینے میں خاص طور سے اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو اتمام کیا، مکمل کیا. کیسے؟ اللہ رب العالمین نے لوح محفوظ سے 7ویں آسمان پر جو مقام بیت العزہ ہے، جیسے زمینی دنیا پر کعبۃ اللہ ہے، ایسے ہی سمائی دنیا پر بیت العزہ کو شرف حاصل ہے. اور اس بیت العزہ کے مقام پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو
دیکھا پیغمبر عربی نے، اور اس مقام پر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک نے یہ گواہی پیش کی کہ جب میں معراج پر گیا تو میں نے دیکھا کہ اس مقام سے ٹیک لگائے ہم سب کے جد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور اس مقدس گھر کا طواف 70,000 فرشتے وہ آن بان شان کے ساتھ طواف کر رہے ہیں، اور طواف کرنے کے بعد ایک بار باری آ جاتی، پوری زندگی ان کی دوسری بار باری نہیں آیا کرتی۔ اللہ رب العالمین لوح محفوظ سے بیت العزہ مقام پر قرآن کو ایک ہی بار نازل کیا۔ وہ سمے، وہ لمحہ، وہ رات، وہ دن کا حصہ، وہ مقدس مہینہ کون سا تھا؟ تو رب سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، وہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ ذرا رات کا پتہ کر دیں تو اللہ کا قرآن کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، قرآن خود ہی گواہی دے رہے ہیں کہ ہمیں کون سی رات میں نازل کیا گیا، تو قرآن کہتا ہے کہ ہمیں لیلۃ القدر، تعظیم والی رات میں، بابرکت والی رات میں، مغفرت والی رات میں، بخشش والی رات میں، جہنم سے خلاصی والی رات میں، اور ڈھیر ساری انعامات والی رات میں، 1000 مہینوں میں عبادت ہم کر نہ سکیں، لیکن اس مقدس رات میں اگر اس مقدس رات کو ہم نے پا لیا، جس مقدس رات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام کو نازل کیا، تو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ وہ مومن بندہ، وہ مومن بندیاں 1000 مہینے عبادت کرنے سے افضل ہے جس مقدس رات میں اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل کیا۔ معلوم ہے کسی کتاب کو معلوم کرنے کے لیے زبان سیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے، تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اس زبان کی کتابیں اللہ کا قرآن کہتا ہے بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ کہ ہم نے اپنے کلام کو عربی زبان میں نازل کیا۔ اللہ رب العالمین قرآن کی زبان بھی بتا رہا ہے، اور کس کے دل پر نازل کیا، تو اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر ہم نے قرآن مقدس کو نازل کیا۔ جب قرآن کے نزول کا سلسلہ شروع ہوا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی کیفیات خوف و خطر محسوس کرنے لگی، اور آپ کی زبان تیز رفتاری کے ساتھ چلنے لگی، تو اللہ رب العالمین فوراً کہا کہ آپ کو گھبرانے کی، ڈرنے کی ضرورت نہیں، کہ آپ اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت میں نہ لائیں، ہم لا تحرک به لسانک لتعجل به، آپ کو جلد بازی کرنے کی ضرورت نہیں، ہم قرآن کو نازل کر رہے ہیں، آپ اسے پڑھتے جائیے، پڑھاتے جائیے، آگے بڑھاتے جائیے، اور یہ سلسلہ جاری رہا۔ نبی مکرم کے پاس صحابہ کرام آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آیت نازل ہوتی، انسانیت کے ضرورت کے مطابق جب دو بھائی جھگڑ رہے ہوں آیت صلح نازل ہو رہی ہے، جب چوریاں عام ہو رہی ہیں تو چوری سے بچاؤ کے لیے جو سزا اللہ رب العالمین نے نافذ کیا ہے وہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں، جب طلاق کے بے شمار واردات وجود میں آ رہے ہیں تو آیت طلاق اللہ رب العالمین نازل کر رہے ہیں۔ جیسے انسانوں کی جیسی ضرورتیں پیش آئیں اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل کرنا شروع کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام چپکے رہتے، قریب تر قریب رہتے، نبی علیہ السلام آتے اور قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر بتلاتے، فوراً صحابہ کرام اپنے میموری میں محفوظ کر لیتے، سب محفوظ کر لیتے، اور محفوظ کرنے کے بعد ذرہ برابر اس کے اندر، اس کی آیتوں میں، اس کے الفاظ میں، اس کے زبر و زیر میں ذرہ برابر چینجنگ اور تبدیلیاں نہیں کی جاتی۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے، یہ دنیا کی سب سے عظیم کتاب ہے، اور اس کتاب کے پڑھنے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مغفرت کی بشارتیں ہیں۔ نبی مکرم نے خود اپنی زبان مبارک سے کہا ہے کہ اگر جس نے اس کتاب کو پڑھا، یہ کتاب رب کی عدالت میں
گواہی پیش کرے گی اور سفارش بن کر رب سبحانہ و تعالیٰ کے حضور یہ کتاب کھڑی ہو جائے گی اللہ کی عدالت میں۔ یہ قرآن ہے اللہ رب العالمین نے جسے ہم ہلکے میں لے لیتے، اللہ کا نبی کا فرمان موجود ہے۔ راویہ حدیث ابو ہریرہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ صحیح البخاری کی روایت ہے، اور یہ تمام مسلسل ہم پڑھتے رہتے، سنتے رہتے، مدرسے والے اپنے بورڈ بینروں پر لکھتے رہتے، لیکن کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ اللہ کا رسول اس میں کیا کہہ رہا ہے، کیا پیغام ہم تک پہنچایا جا رہا ہے؟ کہ سب سے بہتر انسان وہ ہیں جو قرآن کو سیکھیں، قرآن کو سکھائیں۔ ہماری اتنی محفل آج مسجد میں بیٹھی ہوئی ہے، اگر ہم یہ پتہ چل جائیں کہ ہماری مسجد میں فلاں قاری صاحب آنے والے، کتنے لوگ ایمانداری سے بتائیں کہ کتنے لوگ آئیں گے اللہ کا کلام سننے کے لیے؟ بہت مشکل سے اعلان پر اعلان کیا جاتا، 50-60 جنے بہت مشکل سے آتے، لیکن اگر یہی پتہ چل جائے کہ فلاں قوال کی آمد ہے اور بڑی اچھی ترنگے لہرا لہرا کر قوالیاں گایا کرتا ہے، اور بڑے پوسٹر، بڑے بینر، بڑے پروگرامز ہوتے ہیں، مسجد میں قدم رکھنے کو جگہ نہیں ملے گی۔ صرف اتنی بات کا اندازہ ہم لگائیں کہ قرآن کے پڑھنے پر ہماری محفلوں میں چند افراد، اور گانوں کی محفلوں میں، قوالیوں کی محفلوں میں ہزاروں کی تعداد میں ہمارے افراد، ہمارے نوجوان، جس کے سلسلے میں اللہ کا پیارا رسول پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے بہتر وہ ہیں جو قرآن کو سیکھیں اور سکھائیں۔ اب ہم محاسبہ کریں ہم کس پیمانے پر ہم کھڑے اترنے والے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ القدر میں کہا کہ ہم نے قدر والی رات میں اس کتاب کو مکمل کر دیا، لہذا صرف اور صرف 4 یا 5 دن کے گزر جانے کے بعد اس رات کی آمد آنے والی ہے، لہذا جو دن گزر گئے، آج رمضان کی 15 تاریخ ہو گئی، آج 5 دن کے بعد اگر وہ 10 دن کو ہم نے اہتمام کے ساتھ گزار لیا اور اس مقدس رات کو ہم نے پا لیا تو خیر ہی خیر ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے۔ سمائی دنیا سے فرشتوں کا نزول ہے، صرف نزول ہی نہیں بلکہ جبریل علیہ السلام کا نزول ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے تنزل الملائکۃ والروح، کہ فرشتے نازل ہوا کرتے ہیں، والروح سے مراد مفسرین نے بیان کیا ہے کہ جبریل علیہ السلام ہے۔ گویا کہ فرشتوں کا نزول ہونا اور اس میں جبریل کی آمد، جس جبریل نے وحی کے انقطاع پر یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کے پاس وحی کا نزول آج کے وقت میں منقطع ہوتا ہے تو پھر ہماری دوبارہ آمد نہ ہوگی، لیکن اس آیت میں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اس رات کو یہ شرف حاصل ہے، یہ برکات انوارات حاصل ہیں کہ تنزل الملائکہ، فرشتے نازل ہوتے ہیں، والروح، اور جبریل علیہ السلام کا نزول ہوتا ہے۔ حل ہی حتی مطلع الفجر، راتوں میں آنا، صبح کو جانا، یہ سلسلہ چلا رہتا ہے۔ تو لہٰذا ہم ابھی سے تیاریاں شروع کر دیں، اپنے کام کاج کو مؤخر کریں، اور اس رات کی تلاش میں ہم اعتکاف کا اہتمام کریں، اور اعتکاف کا اہتمام کرنے کے بعد اس رات کو پوری پانے کی کوشش کریں، لغویات سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے تو یقیناً 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے وہ رات، جس رات کی آمد ہے، جس کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے پوری ایک سورت ہی نازل کر دی، آیت نہیں، لفظ نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے پوری سورت نازل کر کے بتا دیا کہ اس میں بہت ہی بھلائیاں ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام کے سلسلے میں کہتا ہے کہ علی قلبک، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ اطہر پر نازل کیا، لتکون من المنذرین، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ آپ لوگوں کو ڈرائیں، اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، اللہ کے جہنم سے ڈرائیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا بلسان عربی مبین، اس کی زبان عربی ہے، وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور یہ جو قرآن، یہ کتاب ہے، اس کی شہادتیں، اس کی بشارتیں تورات کے
اندر موجود، انجیل کے اندر موجود اور زبور کے اندر موجود، صحف آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں، اللہ رب العالمین نے اس قرآن کی بشارتیں اس کے اندر نازل کی ہیں۔ کتنی عظیم کتابیں۔ سورہ اسراء میں اللہ رب العالمین کہتا ہے، سورہ اسراء کی آیت نمبر 10 میں، ان ھذا القرآن، یہ قرآن ہے، یہدی للتی ہی اقوم، جس سے قوموں کو ہدایت ملا کرتی ہے۔ انسان کوئی نہیں بلکہ پوری قوم جتھا در جتھا قرآنی آیتوں کو سن کر پوری کی پوری فیملیز آج اسلام کے اندر داخل ہوتی ہوئی نظر آ رہی۔ یہ رب کے کلام کا معجزہ ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے کہا، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ لہذا ہندوستان کی راجدھانی دلی کی دھرتی پر جب برٹش کی آمد ہوئی اور ان لوگوں نے مدارس کو اور مولویوں کو مارنا شروع کر دیا، قرآنی آیتوں کو جب چاندنی چوک کی سڑکوں پر جلایا جانے لگا، اس وقت تھامسن اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ جب علماء کو خنجیر کے کھالوں میں ڈال کر اور درخت کے ٹہنیوں پر لٹکایا گیا، اس وقت جب ہماری نگاہ پڑتی ہے تو میں نے دیکھا کہ ڈرم رکھا ہوا ہے اور ڈرم رکھنے کے بعد چھوٹے چھوٹے ننھے بچے قرآن مقدس کی تلاوت اپنی ہکلاتی ہوئی زبان سے کر رہے ہیں۔ تھامسن کہتا ہے کہ یقیناً قرآن کے نسخوں کو جلا دیا جائے، مولویوں کا قتل عام کر دیا جائے اور قرآنی نسخوں کو پانی میں بہا دیا جائے، پھر بھی اگر ہم اسے مٹانا چاہیں تو ہم مٹا نہیں سکتے۔ یہ اللہ کا کلام کا معجزہ ہے، کیوں نہیں مٹا سکتے؟ یہاں پہ لاکھوں کی تعداد اکٹھا ہو کر اپنی کتابوں میں غلطیاں نکالنے والے وہ آج بھی جستجو میں لگے ہوئے ہیں کہ رب کے کلام میں ہم غلطیاں تلاش کر لیں، لیکن وہ تلاش کرتے قرآن کے اتنے قریب ہو جاتے کہ US کا پادری بھی اسلام کے اندر داخل ہو جاتا۔ جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرنے سے انکار کیا ہے، ان لوگوں نے بھی قرآن کی حقانیت کو تسلیم کیا ہے کہ قرآن سچی کتاب ہے اور قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے لی ہے۔ کیسے؟ اللہ کہہ رہا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ سورہ ہجر کی آیت نمبر 9 میں رب کہتا ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ فزکس کی کتاب کو کوئی یاد کر سکتا ہے اتنی موٹی؟ سنا ہے ہم نے؟ نہیں، اتنی موٹی کتاب نہیں یاد کیا جا سکتا۔ آپ نے سنا کبھی کہ بائبل کسی نے یاد کر لیا ہو؟ نہیں سننے کو ملتا، کان ترس جاتے۔ لیکن 4 سال کا بچہ، 5 سال کی بچی اپنے پورے سینے میں رب کے کلام کو 365 پیجز کو وہ اپنے سینوں میں بسائے پھرتے ہیں، اور اپنے ماں باپ کے درجات کو بلند کرانے کے لیے یہ بہت ہی بہترین طریقہ رہا ہے۔ آج ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہے، آج پڑھائیوں کی ریل ویل لگی ہوئی ہے، ٹیوشن پہ ٹیوشن، پیسے پر پیسے ہم خرچ کر رہے ہیں، لیکن مرنے کے بعد یہی قرآن کے پڑھنے والوں سے ہم درخواست کرتے پھرتے کہ ہمارے باپ مر گئے، کچھ ہم نے کیا نہیں، اب ان کی مغفرت کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، لہذا قرآن پڑھنے میں آپ ہماری مدد کر دیں اور ہمارے مرحوم باپ کے لیے دعا کر دیں۔ کیوں نہیں اس کی قبر کے پاس جا کر میتھمیٹکس کی تھیوری پڑھا کرتے؟ کیوں نہیں اپنے باپ کے قبر پر جا کر فزکس کی تھیوری ہم پڑھا کرتے؟ کیوں نہیں وہاں پہ بوٹنی کی لکھاوٹ کو قبر پر لکھ دیتے؟ لیکن ایسا کوئی نہیں کرتا۔ جب سے اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کو نازل کیا ہے، وہ قرآن علی الاعلان یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کے محافظ ہیں۔ لہذا چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں اللہ رب العالمین اپنے کلام کو محفوظ کر رہا ہے۔ لہذا ہم ہرگز نظر انداز نہ کریں۔ اگر اللہ رب العالمین نے اولاد سے نوازا ہے، اولاد اللہ کی نعمت ہے، تو ہم اپنے 4 بچوں کو اگر دنیا کی تعلیم دلاتے ہیں تو 1 بچوں کو کم سے کم حافظ قرآن ضرور بنائیں۔
ضرور بنائیں۔ یہ کھوکھلے تصورات ہیں کہ حافظ کچھ نہیں کرتے، صرف مسجد میں تسبیح پھیرتے، ٹوپی پہن کے اس کی ٹوپی اس کے سر پہناتے رہتے، ہمارا بڑھاپا دکھ دائک ہو جائے گا کیونکہ کھانے کو لالے اس کو پڑتے تو ہمارا سہارا کیسے بنے گا۔ یہ کھوکھلے تصورات ہیں، یہ کھوکھلے تصورات ہیں۔ جو رب کا کلام یاد کر سکتا ہے وہ دنیا کی کتابوں کو بھی یاد کر سکتا ہے۔ جو رب کے کلام کو ایک ایک آیت کو ایک ایک لفظ کو اپنے سینے میں سما سکتا ہے وہ میتھمیٹکس کے تھیوری کو بھی یاد کرنا چاہے تو یاد کر سکتا ہے۔ والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جب بچہ حافظ قرآن بن جائے تو اچھی اسکول میں اس کو تعلیم دلایا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین اس کے سینے کو کھول دیا کرتا ہے، دنیا کی کتابوں کا یاد کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ 7 بچوں نے نیٹ کی تیاری کی بدر کے اندر، شاہین گروپ کے اندر، اور ان لوگوں نے چیلنج کر کے یہ دکھایا کہ حافظ قرآن ڈاکٹر بھی بن سکتا ہے، حافظ قرآن اچھا وکیل بھی بن سکتا ہے، حافظ قرآن اچھا انجینئر بھی بن سکتا ہے، حافظ قرآن دبئی کا رہنے والا وہ اچھا پائلٹ بھی بن سکتا ہے۔ تو یقیناً ہمارا بچہ حافظ قرآن کے ساتھ یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ لیکن یہ ہمارے کھوکھلے تصورات اور وہ صحیح پٹیوں میں پڑھا دینے والے افراد جو ہمارے کان بھرا کرتے وہ غلط راہ ہمیں دکھلاتے ہیں۔ یقیناً جب بچہ حافظ قرآن ہوگا تو جب جہاز کو چلائے گا تو سبحان الذی سخر لنا پڑھے گا، اللہ رب العالمین کو اس جہاز کو پروٹیکشن بخشے گا۔ جو حادثات کا شکار ہونے والی تھی، فضاؤں میں کرش ہونے والی تھی، رڈار کے سسٹم فیلڈ ہو جانے والے تھے، اس دعا کے پڑھنے سے اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو محافظت کے لیے مقرر کر دینا ہے۔ حافظ ہونا یہ کوئی معمولی عمل نہیں، یہ ہمارے خیال کی دنیا میں معمولی نظر آتا ہے۔ اپنے بچوں کو حافظ بنائیں، اپنے بچوں کو حافظ بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن میں کہا سورہ قیامہ میں کہ اے نبی آپ اپنی زبان کو کیوں جلدی جلدی حرکت میں لاتے؟ آپ خوف محسوس کر رہے ہیں کہ قرآن ضائع ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا دنیا سے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ آپ اپنی زبان میں حرکت نہ لائیے بلکہ آپ اسے یاد کیجئے، پڑھیے، پڑھ کے بتلائیے، لِتَعْجَلَ بِهِ عَلَيْنَا، اور ہم اس کی حفاظت کریں گے، ہم اس کی تفسیر کو بیان کریں گے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا مفہوم بھی بتایا، قرآن کا مفہوم بھی بتایا۔ یہ قرآن کو اعجاز حاصل ہے۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه۔ صحیح مسلم میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان موجود ہے کہ قرآن کا پڑھنے والا حافظ قرآن کو لایا جائے گا، ان کے والدین کو لایا جائے گا، اور لانے کے بعد شفیعا لأصحابہ، یہ قرآن گواہی دے گا کہ یہ اس نے اپنے بچوں کو مدرسے کے اندر داخل کیا تھا، اس نے اپنے بچی کو حافظ قرآن بنایا تھا، شفیعا لأصحابہ، لہذا قرآن سفارشی بن جائے گا، ہمارے بچی کے لیے بھی قرآن سفارشی ہوگا۔ تو ظاہر سی بات ہے جب اللہ رب العالمین اس بچے کے مراتب کو بلند کرے گا تو ضرور کہیں نہ کہیں ان کے والدین کو بھی ڈھونڈا جائے گا، تلاش کیا جائے گا۔ آج کوئی IPS کمپلیٹ کر لیتا تو کیا صرف بچے کی تعریف ہوتی، صرف SP صاحب کی تعریف ہوتی؟ ہرگز نہیں، ان کے والدین کو بھی بلایا جاتا ہے اسٹیج پہ اور انہیں بھی مالا پہنایا جاتا، ان کا استقبال کیا جاتا۔ رب کی عدالت میں وہ حافظ کو بھی بلایا جائے گا اور حافظ کا جہاں استقبال ہوگا وہاں ان کے ماں باپ کو بھی لایا جائے گا، اور اس کے بعد شفیعا لأصحابہ، اللہ کا رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ قرآن سفارشی بن جائے گا۔ کیا ہم نہیں چاہتے کہ رب کا کلام ہمارے لیے سفارش بن جائے؟ رب کا کلام قبر میں کھڑا ہو جائے، رب کا کلام رب کی عدالت میں کھڑا ہو کر گواہی دے کہ یہ فلاں مومن بندہ، فلاں مومن بندیاں تنہائی میں جانچ جانچ کر رمضان المبارک کے مقدس گھڑیوں میں ان لوگوں نے قرآن مقدس کی تلاوت کی تھی۔ تو یقیناً اللہ رب العالمین اس کلام سے مراتب کو بلند کرنے والا ہے۔ آگے سنیں، اللہ کے رسول نے کہا، صحیح مسلم 780 نمبر حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ ہی راوی حدیث ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ،
یعنی جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، نبی مکرم نے فرمایا اس گھر کی مثال ایسی ہے جیسے وہ قبرستان۔ کیا قبرستان میں مردوں کو ہم نے پڑھتا دیکھا ہے؟ کیا قبرستان میں ہم نے مردوں کو تسبیح پھیرتا دیکھا ہے؟ کیا ہم نے قبرستان میں مردوں کو صدقہ و خیرات کرتا دیکھا ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ یہی مثال ہے اس گھر میں جس گھر میں سب کچھ انجام دیا جائے اور قرآن کی تلاوت نہ کی جائے، اس کی مثال قبر گاہ کی طرح ہے، قبر جیسی ہے، قبرستان کی طرح ہے۔ تو لہٰذا ہم ہرگز قبرستان نہ بنائیں۔ قرآن کی کچھ آیتوں، کچھ حصوں کو ہم اپنے گھر میں پڑھنے کے لیے بھی خاص رکھیں تو بے شمار شیطانی وسوسوں سے محفوظ ہم ہو سکتے ہیں۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے اور انہوں نے اعلان کرنا شروع کر دیا کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ اس کتاب کے ذریعے سے ان حاصل قرآن یہدی للتی ہی اقوام، اس کتاب کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے ہدایت کو عام کیا ہے، اور اس کتاب کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے ویزع بہ آخرین، ڈھیر سارے قوموں کو اللہ رب العالمین نے ذلت اور رسوائی سے نکال کر تخت شاہی پر اللہ رب العالمین نے بٹھایا ہے۔ یہ وہ کلام ہے جس کلام کو سن کر حضرت عمر جیسا قلب رکھنے والا، اپنی بہن کو تھپڑ رسید کرنے والا، اپنے بہنوئی کو ڈھونڈنے والا، اور وہ سب عمر کی شرارتوں سے بھاگنے والے جب گھر کی دہلیز پر دستک دیتے اور بہن قرآن کی تلاوت کرتی تو جب قرآنی آیتیں ان کے کان سے ٹکراتی تو اللہ رب العالمین ان کے دل کی کیفیات کو بدل دیتا، اور عمر تلاش کرتے رہتے کہ بہن مجھے دکھلاؤ تو صحیح وہ کلام جو تو پڑھ رہی تھی۔ بہن نے کہا کہ میں وہ کلام کو تجھے ابھی نہیں دے سکتی، تو ابھی ناپاک کفر اور شرک کی ناپاکی میں مبتلا ہے، لہذا تو پاک صاف ہو جا۔ اس کے بعد جب بہن نے قرآن کی آیتوں کو عطا کیا، قرآن عطا کیا، اور جب حضرت عمر نے سورہ طہ کی پہلی آیتوں کو پڑھا تو حضرت عمر نے کہا کہ ما احسن ھذا الکلام واکرمہ، یہ وہ کلام ہے، وہ کلام ہے جس کو پڑھنے کے بعد اس کی تعظیم کی جانی چاہیے۔ لیکن بڑا ہی افسوس ہے، آج ہمارے ریک پر ہماری الماری کی زینت بنا کرتی ہیں، ہماری بچیاں جب رخصت ہوتی ہیں تو اسے مائیں اپنے آنچل سے قرآن کو چھپائیں، بہن بیٹی کے ساتھ رخصت کیا جاتا ہے، لیکن جو اسے حقوق ادا کرنے کی باری آتی ہے تلاوت کر کے تو ہم پیچھے ہو جایا کرتے ہیں۔ یہ قرآن کا حق نہیں کہ شادی بیاہ میں دیا جائے اور اچھے کور میں سجایا جائے اور جب تلاوت کرنے کی باری آئے تو اس کی تلاوت نہ کی جائے۔ یہ رب کے کلام کے ساتھ بغاوت ہے۔ یہ رب کا سب سے عظیم کتاب ہے، سب سے عظیم کتاب ہے، اور اس کتاب کے سلسلے میں ایڈنبرگ لندن کے اندر 205 میں اخبار شائع ہوتا ہے، اور اس اخبار کے اندر ایک مشرک سائنٹسٹ لکھتا ہے کہ یقیناً ملت اسلامیہ کو یہ آسمانی کتاب جو ملا ہے اور اس کی مٹانے کی پوری کوششیں چل رہی ہیں، لیکن اس کا بال بیٹا دنیا کے تمام سپر پاور طاقتیں مل کر بھی اس کا بال بیٹا نہیں کر سکتی۔ ایڈنبرگ کے اندر یہ رپورٹ چھپا ہوا ہے 2005 کے اندر۔ دیکھیں مشرک کا یہ عقیدہ ہے۔ آگے چلتے ہی اس کے بعد ٹربن آف لندن کے اندر ایک اور مضمون نگار لکھتا ہے، اور لکھتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ قرآن کو جو امتیاز حاصل ہے دوسری تمام کتابوں پر، وہ دوسری کسی کتاب کو یہ امتیاز حاصل نہیں۔ کیا پایا اس نے قرآن کے اندر؟ کیا پڑھ کے اس نے حاصل کیا؟ اور ہم پڑھ کر کیا حاصل کر رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو مولوی بنانے سے بھی ہم پیچھے ہٹ جاتے۔ ارے کیا بنے گا، 10-12 ہزار میں کیسے گھر چلے گا، اور بڑھاپے میں کیسے یہ ہماری مدد کرے گا۔ یہ خیالات ہیں۔ یہاں پہ مشرکین جہاں پیسوں کے ریل پیٹ لگے ہوئے ہیں، پھر بھی وہ قرآن کو پڑھ رہے ہیں، اور پڑھنے کے بعد قرآنی آیتوں کو اپنے سینے میں اتار رہے ہیں۔ ڈاکٹر بوکائس یہ کہتا ہے، جس نے فرعون کے ڈیڈ باڈی پر ریسرچ کیا تھا، وہ قرآنی آیتوں کو جب پڑھتا ہے کہتا ہے یقیناً
یہ رب کا کلام ہے، کسی دہریے کا کلام نہیں۔ اور جب جب میں نے اس کلام کو پڑھا ہے، میں نے نئی نئی ریسرچ کر کے دنیا کے سامنے نئی نئی ایجادات کو لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ سائنس آف ہول قرآن کے نام سے اس نے کتاب لکھی ہے، اور لکھنے کے بعد قرآن کے اعجاز کو اس نے ثابت کیا ہے۔ لہذا ہم قرآن کو کثرت سے پڑھیں، جو دن باقی رہ گئے ہیں اس میں ہم قرآن پڑھیں، قرآن کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ موبائل سنتے تو سننے کے ساتھ ہم جو بھی آیت ہم سننا چاہتے بولیں، موبائل بولنا شروع کر دیا کرتا۔ اگر دیکھ کے ہم نہیں پڑھ سکتے تو قرآن کو کم سے کم ہم سنیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ مدرسے سے بے رغبتی ہم بالکل بے رہ رو نہ ہوں، بلکہ اپنے مدرسے میں بچوں کو بھیجیں۔ 10 سال تک مدرسے میں جب بچہ حافظ بن جاتا، اس کے بعد فوراً اسکول میں ہم اسے بھیجیں، مانٹیسری میں بھیجیں۔ کس نے منع کیا ہے بچوں کو اعلیٰ تعلیم کہ ہم نہ دلائیں؟ ضرور دلائیں، اور دنیا کو ایک اچھا انجینئر ہم عطا کریں، دنیا کو ایک اچھا ڈاکٹر ہم عطا کریں، دنیا کو ہم اچھا وکیل عطا کریں، دنیا کو ہم